السلام علیکم۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اشرف صاحب سے آج ملاقات کریں اور عید اضحیٰ کا مبارک دیں۔ تو آج ان کے گھر ہیں، ویسے بھی یہ مہمان نوازی ہیں، کافی لوگ مجھ سے پہلے آ چکے ہیں، تو آج انہوں نے قربانی دوسرے دن دی ہے، تو خود کال کر کے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں ان کو بلا کر گھر میں ان کو گوشت تقسیم کیا، جن کا حق بنتا تھا ان کو تقسیم کیا۔ تو ایک آدمی سے پہلے بھی میں نے بات کی ہے، بھیا آپ، انہوں نے کہا جی اشرف صاحب نے مجھے خود بلا کر انوائٹ کیا کہ آپ آئیں، اپنا حصہ لے جائیں۔ تو ایسے آدمی سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایسے اندرونی کام انہوں نے کیے ہیں جو خبروں میں، ٹی وی میں نہیں آتے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ ان کے لیے عزت اور احترام بہت بڑا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی ناصر صاحب، ٹھیک ٹھاک، ٹھیک بالکل ٹھاک ہے۔ جی، شکر۔ بتائیں کیسی عید گزری ہے، کس طرح مصروفیات گزری ہے آپ کی؟ عید ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے۔ عید اپنے پڑوس جنگلات والی مسجد میں پڑھی ہے۔ اچھا کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا۔ میں سمجھتا ہوں جو ملاقات ہوئی ہے، جو بندوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے، یہ سب سے بڑی عید پہ خوش نصیبی ہوتی ہے۔ دوسری بات بتائیں کہ عید میں کافی لوگ آپ سے آئے ہیں، کافی لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے، تو آپ کی کافی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، تو آپ ہر انسان کے ساتھ بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ووٹ دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کی تعریف بھی کرے، تو آپ کے خفیہ ان کے کام بھی کریں تو لوگ تعریف ضرور کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیاب بھی کرتا رہے۔ اور اس عید کے موقع میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ عید پہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں، جی، بندوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا مستحق ہے، اس تک خود پہنچنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آئے اس کے گھر خود پہنچنا چاہیے، مزہ اس میں ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ سب کو کوشش کرنی چاہیے، اپنا جو محلہ، گلی محلہ ہے، اس میں جو صاحب ضرورت ہے، عید ان کے ساتھ منائے، مزہ پھر ہے۔ یہ بتائیں عید آپ نے پہلے دن کس طرح مصروفیات میکے میں گزاری ہے، یا آپ جناب کسی گیسٹ کے گھر گئے ہیں، یا مہمان نوازی کی ہے، یا مہمان نوازی اپنے گھر میں کی ہے؟ میں نے مہمان نوازی کیا کرنی ہے، بندے کے جو نصیب میں ہوتا ہے اسے ملنا ہی ہوتا ہے، تو کچھ بندے گھر آتے رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہے۔ اچھا۔ میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، جو میرے پاس آئے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو دوسرا دن کیسا مصروف رہا آپ کا؟ دوسرا دن یہ قربانی میں مصروف رہا ہے، تو کوشش کی ہے کہ جن گھروں میں قربانی نہیں ہے ان تک میں خود بھی پہنچنے کی کوشش کروں، تو باقی جو ہے وہ اللہ پہ ہی ہے، پورا نام اللہ کا، کوشش کر سکتے ہیں، اللہ پاک توفیق دے اور بندوں کے ساتھ ملنے کی اور اخلاقی رویہ قائم رکھنے کی ہمت اور اللہ پاک دیں۔ میں اس پہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اخلاقی رویہ جو اس پہ مجھے قائم دائم رکھیں۔ بہت شکریہ جی، ان سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ اتفاق، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، یہ اشرف صاحب پہلے پہنچتے ہیں۔ تو آج ان کا دوسرے دن بھی مہمان نوازی سے ٹائم پاس ہوا ہے، قربانی کا دن تھا دوسرا، اور کل بھی ان کا کافی مہمان نوازی تھی۔ آج ہم نے ٹائم نکالا ہے ان کو اسپیشل ملاقات کرنے کے لیے، ان کے گھر آئے اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ یہ بڑے مخلص ممبر صاحب ہیں جو ہر انسان کے گھر، اور اچھائی اور برائی یہ تو کون سا ہے جس میں نہیں پائی جاتی، لیکن جس سے بھی پوچھا ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح درد دل بناتے رہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اور دعائیں لیتے رہیں، اور ہر سطح پہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا رہے۔ میں اسی بات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناصر محمود، ڈپٹی سی او، بیمار آزاد کشمیر۔